جب آپ نے ریڈنگ کروا لی, ایکسپلینیشن کروا لی, بچوں کے ساتھ ڈسکشن کروا لیا اس پوئم کو, اس کے بعد آپ پیج نمبر 6 کی طرف آئیے گا. ابھی ہم پوسٹ ریڈنگ پہ نہیں جا رہے, ابھی بھی ہم وائلڈ ریڈنگ پر ہی موجود ہیں. پیج نمبر 6 پہ دیے ہوئے آپ کے پاس جو ورڈ میننگز ہیں, آپ ان ورڈ میننگز کو کھولیں گے, آپ ریڈ کریں گے اور ان کو ایکسپلین کریں گے کہ ان میننگز, ان مشکل الفاظ, جو مشکل الفاظ ہمارے پاس شائننگ, بلیزنگ, فار, وائڈ, ریفلیکٹ, ان سارے کے سارے ورڈز کو بچوں کے ساتھ ایکسپلین کریں, تاکہ جو پچھلی پوئم میں آپ نے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کی تھی وہ اب بچوں کو مزید پختگی کے ساتھ ان کی جو وکیبولری ہے, ذخیرہ الفاظ ہے, ان کے پاس وہ آ جائیں, ان کے ورڈز بھی آئیں, ان کے میننگز بھی آئیں, تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو استعمال کر سکیں. اب ہم موو کرتے ہیں پوسٹ ریڈنگ کی طرف. پوسٹ ریڈنگ میں پیج نمبر 5 پہ جب ہم آتے ہیں تو آپ کے پاس نیچے دیے ہوئے 2 سوالات ہیں. اب آپ کو اگین ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ دیے ہوئے سوالات اگین اوپن اینڈڈ کویسچنز ہیں, جس کا مطلب یہ کہ اب تک بچوں نے جو پوئم پڑھی ہے, آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ بچوں کو وہ پوئم بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے, کیونکہ اب جو وہ ان سوالات کے جوابات دیں گے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے دیں گے. تو آپ یہ 2 سوالات بچوں سے پوچھیں گے اور بچے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ان 2 سوالات کے اوپن اینڈڈ جوابات دیں گے. اگین پلیز کیپ ان مائنڈ, یو ڈو ناٹ ہیو ٹو ٹیل دیم دا کانسیپٹ آف کریکٹ اینڈ انکریکٹ, کیونکہ بچہ جو بولے گا وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اپنے زاویے کے حساب سے بولے گا. یو آر اونلی گوئنگ ٹو ٹیل دیم دا کانسیپٹ whether it is correct or whether it is not correct. اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 6 کی طرف, اور یہ ہے ہماری ایکسرسائزز. ایکسرسائزز میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی بچے کے ساتھ آپ ایکسرسائزز کریں, اس پہ اوپر دیے ہوئے بولڈ میں جو انسٹرکشنز ہیں وہ آپ نے بچوں کو انگلش میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے بتانے ہیں, اور تاکہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ انسٹرکشنز ہوتی کس لیے ہیں اور ہم نے اس ایکسرسائز میں کرنا کیا ہے. اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر A, جو کہ ریڈنگ کمپریہنشن پارٹ 1 ہے. اس کے انسٹرکشنز ہیں آنسر دا فالوئنگ کویسچنز. ٹیچر نے یعنی کہ آپ نے ان دیے ہوئے سوالات کو 1 by 1 پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد ان سوالات کو بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. ڈسکس کرنے کے بعد جب آپ نے یہ سارے کے سارے 5 سوالات ڈسکس کر چکی ہوں گی, پھر بچوں کو آپ نے نوٹ بکس کھلوا کے ان سوالات کو بچوں سے لکھوانا ہے. اور اس لکھوانے کے دوران آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی مشکل الفاظ جس کی اسپیلنگ بچے کو نہیں آتی ہوں گی وہ آپ بورڈ پہ لکھ دیجیے گا, تاکہ بچہ آرام سے اپنے سوالات کے جوابات دے سکے. اسی طرح جب ہم سیکنڈ ایکسرسائز پر آئیں گے, ایکسرسائز نمبر 2, جس کی انسٹرکشنز کہتی ہیں فل ان دا بلینکس یوزنگ دا گیون ورڈس. یہاں پہ 4 فل ان دا بلینکس ہیں اور آپ کے پاس 4 ورڈ بینک ہیں. ورڈ بینک کے اندر 4 الفاظ ہیں. آپ سب سے پہلے ان 4 الفاظ کو بچوں کے ساتھ ریپیٹ کرائیں گے, ان کے میننگز ایک دفعہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ڈسکس کرنے کے بعد پھر آپ بچوں کو پوئم سے ان کے ساتھ لنک بنانے کے بعد 1 by 1 ان فل ان دا بلینکس کو پڑھتے جائیں گے سینٹینسز کو, اور بچے جو ہیں وہ ان کو فل کرتے جائیں گے. اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو پہلے آپ زبانی کرا دیجئے یا آپ ساتھ ساتھ بچے کو فل کراتے جائیے. اسی طرح جب ہم ایکسرسائز نمبر 3 پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے ری ریڈ دا پوئم with rhymes and actions. اس کے لیے آپ بچوں کے لیے پوئم کو دوبارہ ریڈ کریں گے, اور جہاں جہاں بچوں کی ایکشنز درکار ہے وہاں وہاں بچوں سے ایکشنز کروا کے اس پوئم کو ریپیٹ کریں گے. اس پیج کی آخری ایکسرسائز پر آتے ہیں اور وہ ہے رائمنگ ورڈز. رائمنگ ورڈز کی انسٹرکشنز ہیں رائٹ دا ورڈز دیٹ رائم ود دا فالوئنگ ورڈز. اب یہاں پہ ہم نے بچے کو کانسیپٹ دینا ہے رائمنگ ورڈز کا, جو کہ پچھلی کلاس میں رائمنگ ورڈز کا کانسیپٹ بچے کے پاس آ چکا ہوگا. یہاں پہ آپ بچوں کو پہلے ایگزامپلس کے ذریعے کرائیں گے, اور کوشش کیجئے جو 3 لیٹر ورڈز ہیں ان کے ساتھ بچوں کی رائمنگ پریکٹس کرائیں. بچوں کے بورڈ کے اوپر 5-6 3 لیٹر ورڈز لکھ دیجئے, مثال کے طور پہ سن, فار, ہاٹ, کیٹ, اور بچوں کو بولیں کہ ان سے ملتے جلتے اور الفاظ بنا کے آپ کے سامنے رکھیں.
جب بچے یہ گیم کھیل لیں گے اس کے بعد آپ بچوں کو اس پیج ایکسرسائز نمبر 4 کی طرف لے کے جائیں اور ان الفاظ کو دہراتے ہوئے بچوں سے ہی ان کے رائمنگ ورڈز نکالیں اور لکھواتے جائیں. کیپ واچنگ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ.